آپ کے رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ چوہان صاحب وقت دینے کے لیے. چوہان صاحب، انتخابی مہم اب آخری 24 گھنٹوں میں داخل ہو چکی ہے، کافی گہما گہمی بھی عروج پر ہے. کتنے نشستوں پر جیت کے لیے پرعزم ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 20 کی 20 سیٹوں پہ پرعزم ہے، کیونکہ جو آپ کی حکومتی ٹولہ ہے انجمن علماء امریکہ، آپ مجھے بتائیں ان کے پلے کیا ہے. اگر آپ ووٹرز میں ہوتے تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اور پاکستان کے موجودہ حالات اور اپنے کچن کے حالات اور اپنی عزت اور وقار کے حالات دیکھ کے آپ مجھے بتائیں آپ کس کو ووٹ دیتے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ ووٹر ہو تو. جوان صاحب، میرے حلقے میں تو خیر ہو ہی نہیں رہا، میرے حلقے میں تو منرف بھی نہیں ہوا. آپ کے وفادار ایم پی ہیں میرے حلقے میں. رہتے تو آپ پاکستان میں ہے نا، پاکستان کے حالات سے بھگت تو ہے نا. آپ جناب 12 روپے والی روٹی جناب 25 روپے میں جناب آپ خریدنے میں مجبور ہو ہے نا. آپ 300 روپے والا کلو گھی جو ہے وہ آپ 700 روپے کلو گھی خریدنے پہ مجبور ہے نا. آپ کی ہر چیز زندگی آپ کی جیرن ہوئی ہے، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ توقیر ہے. صرف پور کلاس نہیں ہے، لوور مڈل کلاس نہیں، مڈل کلاس نہیں، اپر مڈل کلاس نہیں، رچ کلاس تک جو ہے وہ اس کی زندگیاں اجیرن ہو گئی ہیں. تو آپ ان حالات کے اندر کیا وہ نون لیگ کو اور اس حمزہ شہباز کی حکومت کو آپ کا کیا خیال ہے وہ ووٹ دیں گے؟ کوئی بندہ بھی ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، نہ ملک کے انتظامی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے، نہ ان کی جو غلامانہ اور بھکاری پن قسم کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے. وہ صرف اور صرف پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے. ان کو ڈیلی 3 رپورٹیں آتی ہیں، ایک ISI سے، ایک IB سے اور ایک جناب آپ کی اسپیشل برانچ سے. تینوں رپورٹیں ان 20 حلقوں کی 3 دفعہ آتی ہیں ان کو، صبح دوپہر شام. اور تینوں رپورٹوں کے اندر ڈیلی تینوں ایجنسیز کی رپورٹ ہوتی ہے کہ برے طریقے سے. جوان صاحب، یہ آپ الزام لگا رہے ہیں ان پہ ان کو یہ تینوں رپورٹیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ نہیں، رپورٹیں مین ان کی ایک ہوتی ہے نا، ایک آفیشیل ذمہ داری ہوتی ہے. یہ الزام نہیں میں لگا رہا، یہ ایجنسیز کی اسپیشل برانچ ہو گئی، IB ہو گئی، یہ ایجنسیوں کا ایک روٹین ورک جوان صاحب، اگر عوام کی پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور میسو سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو پھر دھاندلی کا الزام کیوں بار بار خان صاحب کی طرف سے لگایا جا رہا ہے حکومت پہ؟ نظر آ رہا ہے نا، الزام نہیں ہے جناب والا. جب آپ کل سیدہ میں دفتر پہ جا کے آپ حملہ کریں PTI کے پولیس کا DSP اور جناب پولیس، لاہور کے ملک نواز کے جناب کارن میٹنگ میں سٹیج پہ سیدھا جا کے غلام دستگیر DSP اور 3 SHO اور پولیس کی پوری فورس جا کے کینڈیڈیٹ کے گریبان سے پکڑ کے سیٹیں آپ کی جناب. اگر آپ کے اتنے تحفظات ہیں اور چیف الیکشن کمشنر پر بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ مریم اور حمزہ کو جا کر ملتے ہیں، ہفتے میں 4 دفعہ وہ لاہور میں ہوتے ہیں، خان صاحب نے یہ بھی الزام لگایا، اگر اتنے تحفظات ہیں اور حکومتی مشینری آپ کے خلاف ہے تو پھر آپ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں؟ الیکشنز کا بائیکاٹ کریں، پوری پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دیں. نہیں، آپ کیا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے حالات جناب صحیح نہیں گزر رہے حکومتی وجہ سے یا ریاستی وجہ سے؟ آپ کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے، آپ کو پہننے کو کپڑا نہیں مل رہا، تو آپ زندہ کیوں ہیں؟ آپ خودکشی کر لیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ خودکشی کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے نا، آپ سٹرگل کریں گے، آپ اپنے آپ کی سروائیول کی ایک جنگ لڑیں گے. یہ کیا کوشچن ہوا کہ جمہوریت کے اندر کی جنگ اگر آپ کے لیے دھاندلی ہو رہی ہے تو آپ الیکشن ہی نہ لڑیں؟ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ مشکل فیصلوں کا اب دور ختم ہو گیا ہے، کل رات کو بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی ہیں، اب آگے ریلیف ہوں گے. پھر تو دنیا کے ہر فرد کو جو ظلم جبر استحصال سہ رہا ہے، وہ ظلم اور جبر اور استحصال سہنے کے بجائے وہ خودکشیاں کر لے، وہ دنیا چھوڑ دے، وہ دنیا میں رہنا ہی چھوڑ دے. جو سوال آپ نے پوچھا ہے، بھائی ہم نے سٹرگل کرنی ہے، جدوجہد قدم زندگی، یہ انسانیت کی اور ایک انسان کا اصول ہے کہ وہ جتنا مرضی اس کے راستے میں ہرڈلز، بیریئرز، آبسٹیکلز آئے، جتنی مرضی مشکلات آئے، وہ سٹرگل کرتا ہے. ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ہمارے راستے میں آپ دیکھیں نا. الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن کمیشن سے میرا یہ سوال ہے، صرف ایک سوال آپ کے پروگرام کی حیثیت سے کنٹیکسٹ میں پوچھوں گا، کیا بیگم صفدر اعوان الیکشن کمپین چلا سکتی ہے؟ کیا وہ بیگم صفدر اعوان جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے سزا یافتہ ہے، سزا یافتہ 7 سال قید، اس میں سے جناب وہ ضمانت کے طور پہ باہر ہے، کیا وہ پاکستان کے اندر جلسے جلوسوں میں جناب خطاب کر سکتی ہے؟ تو مجھے دنیا جوان صاحب، ان کا تو اپوزٹ بیانیہ یہی ہے نا کہ ان پہ کیسز آپ نے سیاسی کیے ہیں. ایک تو سیاسی کیسز میں بھی دونوں جماعتوں میں مانتا کوئی نہیں ہے کہ میرٹ پہ کیسز بنے ہیں. جب کوئی عمران خان کی جناب پھپھی نے یا چاچی نے یا چاچے نے فیصلہ نہیں دیا، سعد بھائی، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے.
آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جنا اگر یہ سوال آپ کی طرف سے ہے یا سوال ان کا سوال آپ پوچھ رہے ہیں، یہ دونوں توہین عدالت ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، کوئی بنی گالا سے فیصلہ نہیں آیا یا فیاض الحسن چوہان کے گھر سے فیصلہ نہیں آیا. چوہان صاحب پھر خان صاحب یا آپ کی جماعت یہ کیوں نہیں کرتی؟ جو آپ کے پاس ابھی چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کے ثبوت ہیں وہ پہلے سامنے لے کر آئیں، کیونکہ خدا نخواستہ جن نشستوں پر آپ ہاریں گے پھر اس پہ بھی تو یہی سب کچھ ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے، حکومت نے مینج کیا. وہاں پر ایک سوال ہے، دنیا کے کسی بیکورڈ ملک میں چلے جاؤ، یوگنڈا میں چلے جاؤ، کسی تھکے ہوئے ملک میں چلے جاؤ، وہاں پہ کسی مجرم کو اوپنلی سزا یافتہ فرد کو الیکشن چلانے کی، جلسے کرنے کی، دوسروں کو گالیاں دینے کی، مخالفین کو گالیاں دینے کی وہ اجازت نہیں ہوتی. بھائی جان یہ ہمارا ملک ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ میرا یہ سوال ہے الیکشن کمیشن سے بڑے ادب سے. الیکشن کمیشن نے ابھی تک بیگم صفدر امان ایز اے مجرم پاکستان کے اندر دندناتی پھر رہی ہے، الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا؟ الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی نوٹس بھیجا کہ جناب والا ذرا آؤ نا، آ کے ذرا پیشی کرو، who hell are you؟ کس حیثیت پہ آپ کمپین کر رہی ہو؟ آپ تو مجرم ہو. یہ عجیب پاکستان کا ماحول ہے. تو جان صاحب ایک ذرا آسانی کر دیجئے گا، مریم نواز کی کیمپین چلانے میں اور فیصل وابڈا صاحب کے لاہور میں کیمپین چلانے میں اس میں فرق ہے یا دونوں کو ایک ترازو میں تولا جائے گا؟ جناب والا فیصل واڈا ساتھ یار آپ ماشاءاللہ آپ کے سوال جو پیچھے سے آپ کو کوئی فیڈ کر رہا ہے یا تو اس کی جان صاحب میرا اپنا سوال ہے، مجھے کہہ لیں تو کہنا جواب دے دیں آپ. سنو، اور فیصل واڈا نااہل ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس طرح یہ 20 لوٹے نااہل ہوئے ہیں اور نااہل ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں قانون کے مطابق، اسی طریقے سے وہ نااہل ہوا ہے، اس کی سیاست کے اوپر پابندی نہیں لگی، وہ دوبارہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے. یہ تو مجرم ہے. آدھے سیکنڈ کی جناب سزا ہوئی تھی یوسف زئی گیلانی کو، اس کے بعد جناب وہ 3 سال کے لیے نااہل ہو گئے تھے، الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. سزا یافتہ جب ہوتا تھا نا، سزا یافتہ جب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے بندہ ہو جاتا ہے تو وہ سیاست کے اندر حصہ نہیں لے سکتا. یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے. وہ الیکشن کمیشن نے ایک ایشو کے حوالے سے انہیں سیٹ سے نااہل کیا ہے، جس طرح یہ 20 لوٹے نااہل ہوئے اور ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو فیصل واڈا تقریریں نہیں کر سکتا، یہ 20 لوٹے الیکشن لڑ سکتے ہیں نااہل ہو کے، اور فیصل واڈا جناب کہتے ہیں وہ تقریریں بھی نہ کرے اور کمپین میں بھی نہ آئے. بھائی زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں پہ راجہ بوجھ، کہاں پہ گنگو تیلی. جان صاحب 17 تاریخ کو دھاندلی روکنے کے لیے اسٹریٹجی کیا آپ کی؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو تمام ادارے، الیکشن کمیشن بھی حکومت کو ہی سپورٹ کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ لوگ روکیں گے کیسے دھاندلی کو؟ جناب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ایک چیز بے نقاب کر کے. اب کل خوشاب کے اندر جناب جلسہ ہوا، خوشاب کے اندر پوری میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ، وہیکلز ساری استعمال ہوئی جلسہ گاہ کو تیار کرنے اور پنڈال کو تیار کرنے پہ. ہماری ساجدہ بیگم ایم پی ہے وہاں پہ اسپیشل نشست پہ، اس نے جب ساری چیزیں اپلوڈ کی سوشل میڈیا پہ تو این جلسہ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے جب سب کچھ ہو چکا تھا استعمال سرکاری مشینری، وہ نوٹس بھیج دیا جناب الیکشن کمیشن نے کہ چلو جی آ جاؤ جی. اس وقت تک وہ سارا کچھ ہو چکا تھا. آپ صرف الیکشن کمیشن سے یہ پوچھیں کہ پچھلے 1.5 مہینے میں ان 20 حلقوں میں کے کارکنان اور عہدیداران کے اوپر بھائی اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنا استحصال، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی انشاءاللہ پرسوں جیتے گی، 20 کی 20 سیٹیں. ٹھیک ہے جان صاحب، یہ تو خیر آپ کا ایک ٹارگٹ ہے اور آپ کو دعا آپ کی پارٹی کو بھی دی جاتی ہے، لیکن اگر کسی سیٹ پر آپ نہ جیتے ہیں الیکشنز اور نتائج آپ کے مطابق نہیں آتے، آپ کی امیدوں کے مطابق نہیں آتے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دھاندلی ہوئی ہے وہاں پر. بھائی وہ تو آپ لوگ بتائیں گے کل. پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا پرسوں جناب ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. جہاں جہاں پہ بھی کوئی 2 نمبری چکر بازی، مال فنکشننگ، بیڈ پریکٹسنگ، مال پریکٹسنگ ہوگی، وہ میڈیا دکھائے گا، وہ ہم بھی دکھائیں گے، میڈیا بھی دکھائے گا، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، پھر وہ سارے کیسز لے کے آپ کدھر جائیں گے؟ کس فورم پہ آپ پھر جا کے انصاف کے لیے درخواست دیں گے؟ آئیں گے تو جو پاکستان کا سسٹم ہے ہم اس کو بنانا، ریاست تو بنانا نہیں چاہتے نا. ہم تو نہیں چاہتے کہ سری لنکا والا یہاں پہ ماحول ہو. ہم تو نہیں چاہتے کہ یہاں پر جناب عوام کا موب جسٹس یہاں پہ شروع ہو. ہم تو پاکستان کو ایک 22ویں صدی کی ایک اچھی 21ویں صدی کا جناب ایک ملک کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا رول آف لا بہترین طریقے سے کام کرے. ہم جائیں گے اداروں کے پاس ہی جائیں گے، عدالتوں کے پاس ہی جائیں گے، الیکشن کمیشن کے سامنے ہی رونا روئیں گے. لیکن الیکشن کمیشن کا امتحان ہے
یہ پرسوں 17 جولائی. تو تمام تر تحفظات اور جو ابھی حالیہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کا بھی تفصیلی فیصلہ آیا، خان صاحب نے بھی کہا آپ کی پارٹی کا بیانیہ کہ آپ کو دکھ ہوا اس فیصلے سے، ظاہر ہے تسلیم کیا کیونکہ ظاہر عدلیہ معزز عدلیہ کا فیصلہ تھا. کیا تمام تر تحفظات کے باوجود تمام اداروں پر بھروسہ ہے آپ کو بھی؟ بھائی ہمیں بھروسے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا، ہم ایک فریق کے طور پہ وکٹم ہیں اور عدالتی روایات کے مطابق ہمارا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر ہم اپنا تبصرہ کریں، اپنی رائے دیں. اس کو کوئی نہ توہین عدالت کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی توہین عدالتی سسٹم کہہ سکتے ہیں. ہمارا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ٹائم ہی نہیں تھا، یہ وقت ہی نہیں تھا کہ آپ یہ والا فیصلہ دیں. پھر اس فیصلے کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جناب ہمیں تو سائفر اور جناب ہمیں ملا ہی نہیں، ہمیں تو وہ ڈاکومنٹ دیا ہی نہیں گیا. حالانکہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ صدر مملکت نے پراپر جناب سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو بھیجا ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور سیلڈ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس ہے نہیں ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں، جھول ہیں اس فیصلے کے اندر. لیکن سب سے بڑا جھول یہ ہے کہ الیکشن سے 3 دن پہلے آپ فیصلہ جناب مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ ہمارے تحفظات ہیں. پاکستان کی اس وقت سب سے پاپولر پارٹی، سب سے پاپولر لیڈرشپ، اس کے حوالے سے پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی عدالتوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پارٹی اور جو لیڈرشپ پاکستان کے جذبہ حب الوطنی کی جنگ لڑ رہی ہے اور 80% سے زیادہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بہرحال کچھ چیزوں کو سمجھ کے اور کچھ دیکھ کے چیزوں کو جناب آگے چلانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فیاض الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی پارٹی کے موقف سے آگاہ کریں.